رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ 10 رمضان کی تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دن صدیوں پہلے سندھ باب الاسلام بنا۔ یہ 10 رمضان سن 93 ہجری کی بات ہے۔ عظیم فاتح حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے پر گفتگو سے پہلے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ فتح سندھ کے پس منظر کو دوہرا لیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محمد بن قاسم سے قبل 2 مہمات سندھ کی فتح میں ناکام ہو چکی ہیں، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سندھ اور ہند پر اسلامی فوج اس سے بھی پہلے حملہ آور ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 15 ہجری میں جب امیر المومنین نے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بحرین اور عمان کا گورنر بنایا تو انہوں نے عمان میں رہنا پسند کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حفص رضی اللہ عنہ کو بحرین میں نائب مقرر کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر ایک بحری بیڑا تیار کر کے بمبئی کے نزدیک تھانہ بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ یہ بندرگاہ گجرات اور کوکن کے درمیان واقع تھی۔ مسلم لشکر کو مقابلے میں فتح ہوئی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس پہلے کمانڈر کا تعلق بھی قبیلہ بنو ثقیف سے تھا اور یہ صحابی رسول تھے، جبکہ محمد بن قاسم جیسا جری سپہ سالار بھی ثقیف کا رکن تھا۔ ایک اور دلچسپ اضافہ آپ کی معلومات میں کرتا چلوں، انہی صحابی حضرت عثمان کے ایک اور بھائی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے دیبل پر ایک لشکر سے حملہ کیا، انہیں بھی فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور چچ نامہ کی روایت کے مطابق سندھ پر حملہ آور یہ پہلے سپہ سالار دیبل کی جنگ میں شہید ہو گئے، جبکہ ابو ظفر ندوی نے تاریخ سندھ میں انہیں غازی قرار دیا۔ سن 22 ہجری میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 11 سال بعد ان کے ایک صحابی اور پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکران پر حملہ کر کے مکران اور سندھ کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ سن 75 ہجری میں حجاج بن یوسف کو بصرہ عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے مکران اور ملحقہ علاقے پر سعید بن اسلم کو حاکم نامزد کیا، مگر ان کے خلاف بنو اسار کے سردار محمد علافی نے بغاوت کر دی۔ سعید نے بغاوت تو کچل دی، مگر علافی اپنی باغی فوج کے ساتھ فرار ہوا اور سندھ کے راجہ داہر کے پاس پناہ لی۔ وہاں پہنچ کر اس نے مقامی روایت کے مطابق عرب مسلمانوں خصوصاً تاجروں پر حملے کیے اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ جب حجاج نے راجہ داہر سے سفیر کے ذریعے مطالبہ کیا کہ علافی کو ہمارے حوالے کیا جائے تو داہر نے صاف انکار کرتے ہوئے سفیر کو قتل کرا دیا۔ یہ اقدام ہر لحاظ سے مذمت کے لائق اور ناقابل معافی تھا۔ حجاج نے یکے بعد دیگرے عبید اللہ بن بنہان اور بدیل بن تحفہ کی قیادت میں 2 چھوٹے لشکر سندھ پر حملے کے لیے روانہ کیے، مگر دفاعی غلطیوں کے سبب انہیں ناکامی ہوئی۔ جنرل محمد اکبر خان نے پہلی فوج کے سالار کا نام محمد بن ہارون درج کیا ہے، جو بعد میں محمد بن قاسم کے دست و بازو بنے۔ اور دوستو، اب ہم ذکر کرتے ہیں تاریخ کے اس مشہور واقعے کا جس نے بر عظیم کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دیا اور یہاں مسلمانوں کی آمد کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ راجہ داہر نے خشکی کے راستے مسلم عربوں کی تجارت بند کرنے کے بعد بحری تجارت ختم کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ ان دنوں سیلان یعنی سیلون، جسے آج ہم سری لنکا کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا خاص تجارتی مرکز تھا اور وہاں کا راجہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دوست تھا۔ بعض مورخین کے خیال میں راجہ مشرف و اسلام بھی ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سراندیپ کہلاتا تھا اور عرب اسے سیلان کہتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمان تاجروں کی ایک جماعت نے حج کی غرض سے سفر شروع کیا۔ ان کے ہمراہ کچھ سامان تجارت اور مسافر بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے سیلان کے راجہ کے تحائف بھی تھے۔ اس قافلے کو حجاز کے سفر کے لیے مالی امداد کے ساتھ ساتھ راجہ نے خلیفہ وقت کے لیے بھی کچھ تحائف عطا کیے تھے۔ جب یہ تجارتی قافلہ دیبل کے قریب پہنچا تو اسے راجہ داہر کے خاص بحری قزاقوں نے لوٹ لیا اور جہاز کے مسافروں کو داہر کے پایہ تخت الور بھیج دیا۔ بحری قافلے کے متاثرین میں شامل قبیلہ بنو یربو کی ایک یتیم لڑکی نے اپنے خون سے وہ تاریخی خط لکھا جس کو پڑھ کر حجاج جیسا سخت گیر گورنر آبدیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے لائق فائق بھتیجے محمد بن قاسم کو فتح سندھ کی ذمہ داری سونپ دی۔ محمد بن قاسم نے 4000 مجاہدین کے ہمراہ پہلے شیراز ایران میں پڑاؤ کیا، شام اور عراق سے کمک حاصل کر کے فوج کو عظیم لشکر کشی کے لیے اچھی طرح تیار کیا
اور 6 ماہ کے عرصے میں پرچہ نویسوں کی مدد سے سندھ کے راستوں، قلعوں اور دیگر حالات سے بھرپور آگہی کے بعد فوج کو اپنے اصولوں کے مطابق مشق یعنی ریہرسل کرائی۔ سپہ سالار نے ہندوستان کی عام بیماریوں مثلاً بخار اور پیچش کی دوائیں بھی تیار کرائیں۔ فوج کی تیاری کے بعد حجاج نے قلعہ شکن، منجنیق اور دیگر بھاری سامان بصرہ سے بحری بیڑے کے ذریعے روانہ کیا۔ یہ سامان ایک غیر اہم بندرگاہ سون میانی پر اتارا گیا۔ سون میانی کی بندرگاہ سے سامان جنگ وصول کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کیا۔ کئی ہفتے تک چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد سپہ سالار نے مورتی کے مندر پر لہرانے والے سرخ پرچم کو گرانے کا حکم دیا۔ اس کامیابی کے بعد جب سندھی فوج بظاہر پیچھے ہٹتی ہوئی مسلم فوج کے پیچھے بڑھی تو محمد بن قاسم نے انہیں گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاری ہوئی بچی کچھی فوج نے صلح کی درخواست کی جو قبول ہوئی، اور عظیم مسلم سپہ سالار نے ان کے ساتھ رحم دلی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ساتھیوں، محمد بن قاسم نے متعدد علاقے فتح کرنے کے بعد 10 رمضان سن 93 ہجری کو راجہ داہر کو زبردست مارکے میں شکست دی۔ راجہ کو ایک شہسوار نے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم لشکر ملتان تک بڑھتا چلا گیا اور ایک طویل علاقے پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔